انسان کی عظمت اس کی فکر اور عمل میں پوشیدہ ہے، نہ کہ اس کے خاندانی پس منظر میں۔ قدیم مصر میں عورتوں کو مرنے والے فرعون کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد از مرگ زندگی میں بھی اس کی خدمت کر سکیں۔ بابل کی قدیم تہذیب میں بعض عورتوں کو مذہبی عبادات میں قربان کر دیا جاتا تھا تاکہ دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ قدیم چین میں عورتوں کے پاؤں باندھنے کی رسم عام تھی۔ اس رسم کے تحت لڑکیوں کے پاؤں کو بچپن سے ہی سخت کپڑوں سے باندھ کر چھوٹا رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چھوٹے پاؤں کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس عمل کی وجہ سے خواتین کو شدید تکلیف اور معذوری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ رسم تقریباً 1000 سال تک چلی اور 20ویں صدی کے اوائل میں ممنوع قرار دی گئی۔ معاشرتی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اور نظریات کو وسیع کریں۔ علم کی روشنی ہی وہ چراغ ہے جو انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔ قدیم چین میں جب عظیم دیوار چین کی تعمیر ہو رہی تھی، تب بہت سے مزدوروں کو زندہ دیوار کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ ظالمانہ عمل اس وقت کیا جاتا تھا جب مزدور بیماری یا چوٹ کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے تھے اور انہیں معماروں کی طرف سے دیوار کی بنیادوں میں شامل کر دیا جاتا تھا تاکہ دیوار کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ قدیم مایا تہذیب میں عورتوں کو انسانی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ فصلوں کی پیداوار بہتر ہو۔ قدیم یونان میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا اور انہیں جائیداد کی مالک بننے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ قدیم افریقی قبائل میں عورتوں کے ختنے کیے جاتے تھے تاکہ ان کی جنسی خواہشات کو کم کیا جا سکے۔ انصاف اور برابری پر مبنی معاشرہ حقیقی امن اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ علم اور تحقیق کا فروغ ہی کسی قوم کو عظیم بنا سکتا ہے۔ بعض قدیم قبائل میں عورتوں کو صرف جائیداد کی مانند سمجھا جاتا تھا اور انہیں بیچنے یا تجارت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان میں بعض طبقوں میں عورتوں کو شوہر کی موت کے بعد شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ قدیم دنیا کا پہلا شہر جیریکو تھا جو موجودہ فلسطین میں واقع ہے۔ یہ شہر تقریباً 9000 سال قبل مسیح میں آباد ہوا تھا اور اسے دنیا کے قدیم ترین مستقل آباد شدہ شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قومیں اپنے عمل اور کردار سے عظیم بنتی ہیں، نہ کہ محض دعووں سے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا شعور اور علم ہے، جو اسے تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دنیا کی پہلی تحریری زبان سومیری تھی، جو تقریباً 3500 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں استعمال ہوتی تھی۔ اس زبان میں مٹی کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا اور اسے کیونفورم کہا جاتا ہے۔ ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہے، مگر اس میں پھنسے رہنا ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو علم اور انصاف کے راستے پر چلتی ہیں۔ معاشرتی انصاف کے بغیر
کوئی قوم حقیقی ترقی نہیں کر سکتی۔ انسانی حقوق کی پاسداری ہی کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تعلیم اور شعور ہی وہ ہتھیار ہیں جو کسی قوم کو استحکام اور عظمت کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ فکر کی آزادی اور اظہار کی آزادی کسی بھی معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ ثقافت اور روایات کا احترام ضروری ہے، مگر ان میں تبدیلی اور بہتری کی گنجائش بھی ہونی چاہیے۔ محبت اور بھائی چارے کا فروغ معاشرتی ترقی کی ضمانت ہے۔ انسانی حقوق کا احترام ہر معاشرے کا بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں۔ قدیم ہندوستان میں دیوداسی نظام تھا، جس میں نوجوان لڑکیوں کو مندروں میں خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور ان کا استعمال جنسی غلامی کے لیے کیا جاتا تھا۔ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کو نئے زاویوں سے دیکھیں۔ تعلیم اور علم کا فروغ کسی قوم کو غربت اور جہالت سے نجات دلا سکتا ہے۔ قدیم یونان میں عورتوں کو عدالت میں گواہی دینے کا حق نہیں تھا اور ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جاتا تھا۔ معاشرتی انصاف اور برابری کے بغیر کوئی قوم حقیقی ترقی نہیں کر سکتی۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں بادشاہوں کے مرنے پر ان کی خادماؤں اور خدمت گزاروں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ بادشاہ کو مرنے کے بعد بھی خدمات کی ضرورت ہوگی، اور اس لیے وہ اپنے خادموں اور خدمت گزاروں کو ان کے ساتھ دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ اگلی زندگی میں بھی ان کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ قدیم یونان میں اسپارٹا کی خواتین کو ان کے معاشرتی اور جنسی کردار کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کا تربیتی پروگرام بہت سخت تھا۔ انہیں نہ صرف جسمانی تربیت دی جاتی تھی بلکہ ان کے ساتھ مردوں کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط اور طاقتور ہو سکیں اور شادی کے بعد ایسے مضبوط بچے پیدا کر سکیں جو مستقبل میں بہترین جنگجو بنیں۔ قدیم روم میں عورتوں کو اپنے خاندان کی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور انہیں جائیداد کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کی طرف ایک رہنمائی ہے۔ قدیم زمانے میں کھیتی باڑی اور ہل چلانے کا کام عورتیں کیا کرتی تھیں۔